مرتے ٹائم ایمان سلب ہو گیا اور ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے، اور اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو انشاءاللہ اسے جنت ملے گی، گناہوں کی سزا پا کر مل سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر کے بھی جنت دے سکتا ہے۔ نہیں تو گناہوں پر سزا دینے کے بعد ایمان کی وجہ سے پھر جنت مل جائے گی، لیکن گناہ پر ہمیں جرأت نہیں کرنی چاہیے، اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے لیے اتنے ہی کام کرو جتنا تم جہنم کو برداشت کر سکو، اور جہنم کو 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ گرم ہے، تو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے گناہ نہ کرو، اگر خدا نہ خواستہ ہو گیا تو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، اور اگر کسی اور کے حق میں گناہ ہوا، کسی کی برائی کی، کسی کا حق دبا لیا، تو اس سے معافی تلافی کرو، جو حق ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرو۔ حق العباد حقوق اللہ کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ اللہ پاک بڑا مہربان ہے، وہ اپنے حق کو جلدی معاف کر دیتا ہے، لیکن بندے کے حق کو بھی اللہ بغیر بندے کے معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا گناہ اتنے کرو جتنا جہنم کو برداشت کر سکو، اور جہنم کو برداشت کرنے کی طاقت ہے نہیں، اس کا مطلب گناہ کرو ہی نہیں۔ اور گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، وہ تو یہاں تک فرما دیا اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا کہ وہ گناہ بھی کرے اور توبہ بھی کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ ماں باپ سے بھی اگر ہم مانگے، صبح شام مانگے، روزانہ مانگے، تو ماں باپ بھی دینے کو تیار نہیں، لیکن اللہ سے اگر بندہ مانگتا ہے، جتنا زیادہ مانگے گا اتنا اللہ کو خوشی ہوگی۔ اللہ کو کبھی برا نہیں لگتا، مانگنے والا بندہ اچھا لگتا ہے۔ یہاں تک کہہ دیا اگر تم سارے فرشتے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کر دے گا جو جس سے گناہ بھی ہوگا اور وہ اللہ سے معافی تلافی بھی کرے گی، توبہ بھی کرے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ خوش ہے یا ہمیں کرنے چاہیے، کیونکہ بھروسہ کچھ نہیں، موت کب آ جائے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آ گیا کہ بندہ زنا کرتا ہے، بندہ چوری کرتا ہے، بندہ کوئی گناہ کرتا ہے بڑا، تو ایمان اس کے سینے سے نکل کر اوپر معلق ہو جاتا ہے شامیانے کی طرح، ایمان نکل جاتا ہے لیکن اس کے اوپر رہتا ہے، گناہ سے یہ نمٹ جاتا ہے، پھر ایمان اندر آ جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اسی حال میں موت آ گئی، اس لیے گناہ سے یوں ڈرنا چاہیے کہ گناہ کرتے کرتے ہی نہ موت آ جائے، کیونکہ موت کا کچھ بھروسہ نہیں۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، واقعات روزانہ آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں۔ پچھلے سال ایک نوجوان کی شادی ہوئی، نوجوان شادی کی رات میں اپنے گھر آیا، صرف اپنے کپڑے اتار رہا تھا، جو کپڑے اوپر پہنتے ہیں سونے کے لیے، جاکٹ وغیرہ، کوٹ، شیروانی، اور اسی حال میں گر کے انتقال کر گیا۔ بیوی سے ملاقات نہیں ہو سکی، بیوی نے
شور مچایا، انہیں کیا ہوا، انہیں کیا ہوا۔ باہر سے گھر کی عورتیں آئی تو دیکھا کہ وہ انتقال کر چکا ہے۔ بالکل اسی 1-2 دن کے اندر ضلع مظفر نگر میں بھینسا ریڑھی گاؤں میں دلہن کو لے کے آئے اور ٹویل کا بٹن دبانے کے لیے بیوی سے ملاقات سے پہلے ٹویل کا بٹن دبانے گیا اور وہیں انتقال ہو گیا، کرنٹ لگ گیا۔ بالکل ایک دن ہی کے 2 قصے ہیں یا ایک دن کے فاصلے کے ہیں، یعنی شب زفاف ان کو نصیب نہیں ہو سکی، تو موت کا کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے گناہ کرتے ہوئے انسان کو یہ تصور ہو جائے کہ کیا خبر بھائی اسی حالت میں موت آ جائے تو پھر گناہ سے بچ بھی سکتا ہے۔ تو خیر میں نے عرض کیا کہ گناہ تو ہوتے ہی ہیں، انسان ہے ہی خطاؤں سے بھرا ہوا۔ ہم وضو کرتے ہیں اور ٹنکیوں پہ وضو کرتے ہیں تو پانی فالتو گرتا ہے، اور پانی فالتو گرانا فضول خرچی ہے، گناہ میں شامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی وضو کر رہے تھے تو وہ پانی فالتو کھلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم فضول خرچی کر رہے ہو۔ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وضو کر رہا ہوں، اور وضو تو نماز کی کنجی ہے، تو وضو عبادت ہے اور عبادت کا ذریعہ ہے، میں تو وضو کر رہا ہوں، کیا اس میں بھی فضول خرچی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بہتی نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کرو اور یہ سوچ کر پانی فالتو استعمال کرو کہ تو اسی کا پانی اسی میں جا رہا ہے، میں استعمال کروں گا تب بھی اسی میں جا رہا ہے، میں استعمال نہ کروں جب بھی اس کا پانی اسی میں جا رہا ہے، اگر تم نہر کے کنارے بیٹھ کر بھی پانی فالتو گراؤ گے جب بھی فضول خرچی ہے۔ تو اس بات پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی بتائی۔ آج ہم کتنا فضول خرچ کر رہے ہیں؟ فضول خرچی اس کو کہتے ہیں کہ اس خرچ کرنے سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی ثواب ہو۔ جیسے موٹی سی مثال، پٹاخے چلانا۔ اب پٹاخے چلانے کا رواج اتنا بڑھ گیا ہے کہ شاید کوئی شادی پٹاخوں کے بغیر نہیں ہو رہی۔ تو وہ ابراہیم مرحوم تھے رامپور کے، ایک نظم پڑھا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر شادی میں ڈھول باجا تماشا نہ ہو تو تسوا سا لگتا ہے، اس لیے ہم بیاہ شادیوں میں یہ خرافات کرتے ہیں، ورنہ تسوے میں اور شادی میں کوئی فرق نہیں۔ تو اب پٹاخے لوگ اس طرح چلا رہے ہیں کہ شاید اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی، حالانکہ یہ پیسے میں آگ لگانا ہے۔ اور کتنے لوگ یوں ہوشیار بن رہے ہیں کہ سود کا پیسہ بینکوں میں بہت لوگوں کا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ، تو سود کا پیسہ نکال کر اور پٹاخے لا کے چلا دیے اور یوں سمجھ رہے ہم نے تو اس میں آگ لگائی ہے، حالانکہ گناہ پر گناہ ہو گیا، اس لیے کہ سود کا لینا گناہ، اور سود کو جب اگر وہاں سود چھوڑ دیں وہ بھی گناہ، اور وہاں سے نکال کر اگر ایسے خرچ نہ کیا جیسے شریعت کا حکم ہے تو بھی ڈبل گناہ۔ تو بعض لوگوں کو آپ ایسا ہوشیار دیکھیں گے کہ وہ بینک کے پیسہ نکال لائے اور اسی سے پٹاخے چلا دیے، اور یوں سمجھ رہے ہم نے تو اس فالتو کے پیسے میں آگ لگائی ہے، یہ ڈبل گناہ ہوا، کیونکہ مسلمان اس سلسلے میں بھی آزاد نہیں ہے۔ مسلمان کسی چیز میں آزاد نہیں، اگر مسلمان کو مسلمانی چاہیے
اگر مسلمان کو مسلمان بننا ہے تو مسلمان کسی بھی چیز میں آزاد نہیں، نہ کمانے میں، نہ کھانے پینے میں، نہ بیاہ شادی میں، نہ کسی اور چیز میں، حتیٰ کہ ہم کاشتکاری میں بھی آزاد نہیں۔ کاشتکاری کے بھی اصول ہیں، دکانوں کے اصول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں کسی نئے آدمی کو دیکھتے تھے، یوں کہتے تھے تو نے بیوپار کے مسئلے سیکھ لیے؟ اگر وہ کہتا جی میں نے تو نہیں سیکھے، بیوپار کے مسئلے نہیں سیکھے، تو حضرت عمر کہتے تھے ہمارے بازار سے چلے جاؤ، تم ہمارے بازار کو خراب کرو گے۔ بازار میں برکت تب ہوگی جب وہاں شریعت پہ عمل ہو۔ تم شریعت کو جانتے نہیں، تم یہاں ہمارے بازار کو خراب کرو گے۔ ایک آدمی آیا، سامان سستا ہی بیچنے لگا، حالانکہ حکومت کا اختیار نہیں کہ وہ کنٹرول ریٹ لگائے، مالک کی مرضی ہے اپنے سامان کو جتنے میں چاہے بیچے، چاہے فری لوٹا دے، لیکن ہر چیز سسٹم سے چلتی ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے اور اپنا سامان بہت سستا بیچ رہا ہے، انہوں نے پابندی لگا دی، بھائی ایسے نہیں، ایسے تو بازار کا نظام خراب ہو جائے گا، ایسا مت کرو۔ یعنی سرکار کو کنٹرول ریٹ بنانے کا بھی حق نہیں، لیکن زیادہ سستا بیچنے والے کو بھی حضرت عمر نے منع کر دیا کہ بازار کا نظام خراب نہ کرو۔ اسی طرح جو بیوپار کے مسئلے نہیں جانتا تھا اسے بھی منع کر دیا کرتے تھے، ہمارے بازار میں خرابی آ جائے گی، پہلے مسئلے سیکھو بیوپار کے، پھر بیوپار کرنے آؤ۔ حالانکہ شریعت میں بہت کچھ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجارت کے قافلے آمیں، باہر سے لوگ غلہ لے کے آمیں، تو کوئی آدمی بیوپاری باہر جا کے نہ ملے، جیسے چرخی والے گنے کی ٹرالی والوں سے باہر جا کے مل لیتے ہیں، جہاں کہیں سینٹر ہوگا گھنٹہ ہے اس سے بھی پرے جا کے ملتے ہیں چرخی والے، تاکہ مجھے ٹرالی مل جائے۔ اس طرح پہلے جب غلہ آتا تھا تو بیوپاری آدمی باہر جا کے مل لیتے تھے، چپ لیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ایسا مت کرو، انہیں آنے دو، جس کا مقدر ہوگا اسے مل جائے گا، مگر تم ایسا مت کرو۔ ایسا کرتے تھے لوگ جسے آج کل دلالی کہتے ہیں، کہ مان لیجئے بھینس بک رہی ہے، گھوڑا بک رہا ہے، اور ہم گئے سودا کر رہے ہیں، آپ میں سے کوئی آدمی اس چیز کے دام بڑھا دے، یہ سن کر کہ یہ تو 1000 لگا رہے ہیں، آپ نے 1200 لگا دیے، آپ کو خریدنا نہیں، آپ نے تو اس خریدار کے لیے بھاؤ بڑھانے کے واسطے 1200 لگائے تاکہ یہ بھی لگا دیں، آپ کا مقصد خریدنا نہیں، یہ دلالی، اس کو ناجائز کہا۔ جب تمہیں خریدنا نہیں تو ایسے بھاؤ بڑھانے کے لیے بھاؤ نہ لگاؤ، اور کسی دوسرے کے سودے پہ سودا نہ کرو، ان کی بات نمٹنے دو۔ اسی طریقے سے یہ دلالی منع ہے، ہر دلالی منع نہیں اور ہر دلالی جائز نہیں۔ ایک دلالی یہ ہے جو زمین کے بکوانے والے خریدوانے والے کرتے ہیں، وہ جائز ہے، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں۔ بیچنے والے نے کہا میری زمین بکواؤ، خریدنے والے نے کہا مجھے خریدواؤ، ہم نے طے کر لیا جی اتنے پیسے لیں گے، یہ بھی دلالی ہے مگر یہ جائز ہے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے۔ اور دلالی ایسی بھی ہیں جو ناجائز ہے، جیسے ایک تو یہ کہ بھاؤ بڑھانے کے لیے ہم نے بھاؤ لگا دیا۔ ایسے ہی ہم دو آدمیوں میں غلط کام کرانے کے لیے دلالی کریں،
لڑکی لڑکے میں ناجائز تعلقات قائم کرانے کے لیے ہم دلالی کریں، یہ بھی دلالی حرام ہے۔ تو اب دلالی کا لفظ لگ گیا تو بہت سے لوگ اسے حرام سمجھتے ہیں، ہر دلالی حرام نہیں۔ تو یہ جو پراپرٹی ڈیلر ہیں، اگر سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، ان کی دلالی کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ صاف ستھری بات رکھیں، جو بیچ رہا ہے وہ کہے میری زمین بکوا، ہمیں چلت پھرت کرنی پڑے گی۔ جیسے آج کا نوجوان موبائل سے پیسے نکالتا بھی ہے، پیسے ڈالتا بھی ہے، بینک میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کسی نوجوان پڑھے لکھے سے کہا میرے پیسے بینک میں ڈال دو یا میرے پیسے نکال دو، تو اس نے ہاتھ چلایا یا پیر چلایا یا چل کے گیا، تو یہ جو 10 روپے لے رہا یہ جائز ہے، یہ محنت کا محنتانہ ہے۔ اگر ہاتھ چلانا پڑا یا پیر چلانا پڑا، محنت ہوئی، اس پر وہ 10 روپے لے رہا، لے سکتا۔ یعنی ہر چیز کو حرام نہیں کہتے۔ زندگی کا بیمہ حرام ہے، زندگی کا بیمہ حرام ہے، لیکن کچھ بیمے حلال بھی ہیں۔ سرکار نے ایک یوجنا چلائی ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو اس کا نام لکھا دو، پیسہ جمع نہ کرو، 15 سال کے بعد اتنے 1000 روپے لڑکی کے نام پر ملیں گے۔ یہ بھی بیمہ ہے مگر یہ حلال ہے۔ اور اگر لڑکی کے نام کے ساتھ کوئی فارم بھرا ہے، اس میں کچھ پیسے جمع کیے ہیں، یا ہر مہینے یا ہر سال پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں، پھر 15 سال کے بعد پیسہ بڑھ کے مل رہا ہے، وہ حرام ہے، وہ سود ہے، وہ بیاج ہے، وہ حرام ہے۔ جب ہم نے کچھ بھی جمع نہیں کیا، ہمیں سرکار دے رہی ہے، یہ حلال ہے۔ 60 سال کے آدمی کو سرکار پینشن دے رہی ہے، سچ بول کے لے رہا ہے، جائز ہے۔ صدقہ کرے، اپنے اوپر خرچ کرے، حج کو جائے، کہیں بھی خرچ کرے۔ 60 سال کے آدمی کے لیے ہے، جیسے کے لیے منظور ہے وہ ایسا ہی ہو۔ جیسے سرکار لیٹرین دے رہی ہے، مکان دے رہی ہے، تو کوئی قانون ہوگا کہ ایسے آدمی کو مکان ملے گا تو لینے والا ایسا ہی ہو۔ مان لیجئے ہم 57 سال کے، ہم نے کہا ہم 60 برس کے ہیں، ہمیں 2000 روپے پینشن باندھ دی جائے، ہم نے جھوٹ بول کے لیا، یہ ناجائز ہے۔ بہت سے لون چھوٹ کے ملتے ہیں، وہ لون لے لیجئے، فائدہ اٹھائیے۔ اگر اس پہ سود دینا پڑتا ہے وہ ناجائز ہے، سود کا دینا لینا دونوں حرام ہے۔ لیکن بعض لون چھوٹ والے بھی ہیں، 1 لاکھ ملتا ہے، 90,000 واپس دینا پڑتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کتنے بھائی یوں سمجھتے ہیں کہ 1 لاکھ ہم نے لیا ہے اور ہم 90,000 واپس کر رہے ہیں، تو 10,000 یہ جو 10,000 چھوٹ کا یہ بیاج ہے، یہ بیاج نہیں ہے۔ بیاج تو وہ ہے کہ جتنا ہم نے لیا اس سے اوپر اگر دینا پڑے، وہ ہے بیاج جو اوپر دینا پڑے۔ تو ہمیں ملا تھا 1 لاکھ مکان کے لیے، بھینس پالن کے لیے، مرغی پالن کے لیے، کسی اور کام کے لیے ہمیں لون ملا اور اس پہ سود نہیں دینا پڑا، لے سکتے ہیں، فائدہ اٹھائیے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر لون چھوٹ والا ملا، مان لیجیے 1 لاکھ روپیہ ملا، 1 لاکھ روپے میں سرکار نے کہا بھئی 80,000 جمع کرنے پڑیں گے، فلاں تاریخ تک جمع کر دو، تو ہم نے 80 جمع کر دیے، کوئی حرج نہیں، بہتر ہے، فائدہ اٹھائیے۔ لیکن تاریخ میں ہم نے جمع نہ کیے، انہوں نے سود لگانا شروع کیا، اب وہ 81 ہو گئے، پھر 82، 85، 90 ہو گئے، 1 لاکھ ہم نے لیا تھا، 1 لاکھ ہو گیا بڑھتے بڑھتے۔ تو جب تک اتنا دینا پڑے جتنا لیا تھا، شریعت اسے سود نہیں کہے گی، سرکار اسے سود کہے گی، لیکن شریعت اسے
سود نہیں کہے گی۔ سرکاری ملازم ہے، پرائیویٹ فنڈ کٹتا ہے، مان لیجئے ملازم کو ملتے ہیں 20,000، تنخواہ ہے 22,000، ملتے ہیں 20، 2,000 جمع ہو رہے ہیں، پھر سرکار اس میں اپنی طرف سے ملا رہی ہے، تو سرکار اسے سود کہے گی جو سرکار ملا رہی ہے، شریعت اسے سود نہیں کہے گی۔ وہ جو فنڈ سرکاری ملازم کو ملے گا ریٹائرڈ ہونے کے ٹائم، اس پہ سرکار سود بڑھا کے دے رہی، لیکن شریعت نے اسے سود نہیں مانا۔ شریعت تو یوں کہے گی جو تنخواہ 20,000 مل رہی تھی بس وہی تنخواہ تھی، وہ جو 2,000 اوپر کے جمع ہو رہے وہ اس کے تھے ہی نہیں، نہ یہ نکال سکتا تھا، تو وہ بھی اس کے نہیں تھے، اور جو سرکار نے اس میں ملایا وہ بھی سود نہیں۔ تو یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ معلومات میں اضافہ ہو، اور جو چیزیں فائدہ اٹھانے کی اسکیم ہے ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اب لون چھوٹ والا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ 1,00,000 ملا تھا، دینا پڑا ہمیں 95,000، 90,000، 1,00,000 لیا تھا اتنا ہی دینا پڑا، یہ سود نہیں۔ جب 1 روپیہ اوپر بڑھ جائے گا، 1,00,000 سے 1 روپیہ بڑھ گیا، یہ 1 روپیہ سود ہے۔